بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى محمد الصلاة والسلام على ابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله بعد صلوات. عزیزان گرامی، مختصر ٹائم اور مختصر آیت، مختصر تفاسیر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی مکمل توجہ میری طرف رہے، آپ کا چہرہ میری طرف رہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ. فرمایا سوائے اس کے فقط تمہارا پہلا ولی ہے تو اللہ ہے. وَرَسُولُهُ دوسرے تمہارے ولی ہیں تو اللہ کے رسول ہیں. فرمایا تیسرے ولی کیسے ہیں؟ ایسے کل ایمان ہیں جو ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بارش کا موسم ہے لیکن یہ عظیم ذکر ہے. بارش بھی ان ہستیوں کے صدقے برستی ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہمارا دنیا کا سارا نظام، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، بارش برس رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے. میں یوں کیوں نہ کہوں، اگر ہمارے اندر سانس موجود ہے تو صدقہ امام زمانہ کا. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، یہ عظیم جگہ ہے. یہاں ذکر حسین ہو رہا ہو، یہ نہ سمجھو وہ ایسی مقدس جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی شرکت کرتے ہیں. جہاں ذکر حسین ہو رہا ہو، تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ زیارت کے جملے ہیں. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، زمین و آسمان جو اپنی جگہ قائم ہے، پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے
یہ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ حجت خدا کی وجہ سے، حجت خدا کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ جس طرح اللہ نے وعدہ کیا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ خیر ہیں اگر تم مومن ہو۔ بقیت اللہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، بقیت اللہ خیر ہیں اگر تم مومن ہو۔ پتہ چلا بقیت اللہ اگر خیر ہیں تو مومنین کے لیے، بقیت اللہ خیر ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو امیر المومنین کے ماننے والے مومنین ہیں۔ اس ذکر میں کنجوسی نہیں کرنی، کیونکہ آل محمد کی خوشی میں خوش ہونا مومن کی علامت ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس کی زمین آسمان یہ سارا نظام یہ چل رہا ہے، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 12ویں امام تشریف نہیں لائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ارشاد فرمایا تم سب کا پہلا ولی اللہ ہے، دوسرے ولی اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں لفظ پہلے ولی کا قرآن میں نام موجود ہے، دوسرے ولی کا نام نہیں ہے، تیسرے ولی کا نام نہیں ہے، تو اللہ نے اپنا نام لیا ہے انما ولیکم اللہ۔ تو پتہ چلا اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ توجہ ہے؟ تو ایک بڑا عجیب فلسفہ ہے اس آیت میں۔ پہلا ولی اللہ ہے، اگر اللہ کے رسول کو ولی نہیں مانیں گے، اگر کل ایمان کو ولی نہیں مانیں گے تو پہلے ولی کی سمجھ نہیں آئے گی، پہلا ولی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کسی نے خدا کو مجسم بنا دیا، کسی نے کہا خدا کی جوتی بھی ہے، تلے والی جوتی ہے، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جہنم کہے گی کہ اے اللہ کوئی اور ہے، بھیج دے، تو وہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا اور اس کی ٹانگ جہنم میں چلی جائے گی۔ اور جس خدا کی ٹانگ جہنمی ہو ہم اسے خدا نہیں مانتے، جس کی ایک ٹانگ جہنمی ہو۔ یہ کیوں جہنمی؟ اس لیے مولا علی کے دروازے کی دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر تم توحید کو سمجھنا چاہتے ہو اس دروازے پہ لازمی جانا پڑے گا، جس کے متعلق سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ بامعرفت مومن مجمع تھوڑا اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس ذکر میں بولنا عظیم عبادت ہے۔ اس ذکر میں وہی بولیں گے جس کے سینے میں زرخیز کھیتی ہوگی، جس کے سینے میں مولا علی کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں قبر حسین ہوگی، جس کے سینے میں ولایت آل محمد ہوگی۔ یہی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیں۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا نے ارشاد فرمایا جب ہمارا ذکر سنو، جب ہمارے فضائل سنو، جو سامنے دیوار کے سامنے کھڑے ہیں میں ان تک آواز پہنچانا چاہتا ہوں، تو جب ہمارا ذکر سنو سینے میں ٹھنڈک محسوس کرو، سکون محسوس کرو۔ مولا فرماتے ہیں ایک کام ضرور کرنا، سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا۔ تو پتہ چلا یا علیو لا یحبک الا مومنون ولا یبغضک الا منافقون۔ فرمایا اے علی تیرے ساتھ وہی دوستی رکھے گا جو مومن ہوگا، وہی نفرت کرے گا اور جو منافق ہوگا۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مولا علی کے ساتھ جو ایک رائی کے دانے کے برابر اور کیڑی کے انڈے کے برابر، چیونٹی کے انڈے کے برابر بغض رکھے گا وہ کبھی مومن نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ منافق ہوگا۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی سزا قرآن میں کیا ہے، کافر سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق کا جہنم میں سب سے نیچے والا حصہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ اس لیے مولا علی کی محبت بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، اگر تم توحید کی معرفت چاہتے ہو، اگر کل ایمان کی معرفت نہیں ہے، نہ عقیدہ توحید سمجھ میں آئے گا، نہ عقیدہ رسالت کوئی سمجھ میں آئے گا، تو پھر یہی لوگ کہہ رہے ہوں گے جو دروازہ اہل بیت سے دور ہیں کہ 40 سال بعد توجہ ہے اللہ کے نبی کو رسالت ملی، 40 سال بعد۔ وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، جب سورہ صافات کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ 40 سال بعد رسالت نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ ہم صفے بنائے اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ میں قرآن سے اہل بیت کا قصیدہ سنا رہا ہوں، ہم صفے بنائے، نہ زمین ہے، نہ ستارے ہیں، نہ سورج ہے، نہ نباتات ہیں، نہ جمادات ہیں، کائنات کا وجود نہیں ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم صفے بنائے اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے مسکرا کر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے علی مرحبا یا علی مرحبا یا علی، اے علی مبارک مبارک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا وجود نہیں تھا، حضرت آدم کی خلقت سے 40,000 سال، توجہ 40,000 سال پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ جناب ابن عباس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اقان الابن قبل الاب، یہ کس طرح ہو سکتا ہے بیٹا باپ سے بڑا ہو جائے؟ آدم آپ کے باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ آدم سے کس طرح بڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم من الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی اور تل کے درمیان تھے۔ یہ شان ہے، آدم کا وجود نہیں ہے، ہم اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ سبحنا و سبحت الملائکہ، ہم نے کہا سبحان اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا سبحان اللہ۔ وحللنا وحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا لا الہ الا اللہ۔ وکبرنا وکبرت الملائکہ، ہم نے کہا اللہ اکبر، ملائکہ نے ہم سے سن کر کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت آدم کے جسم کو تیار کیا گیا، روح کو داخل کر دیا گیا، یہ ان ہستیوں کا نور، یہ مقدس نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نور جن میں منتقل ہوتا رہا وہ سب سجدہ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ہستیاں سجدہ، توجہ سے سنا، بڑا لطیف جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اے میرا حبیب تم سجدہ کرنے میں وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرا حبیب تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں منتقل ہوتے رہے۔ آخر میں یہ نور جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، وہاں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں۔ جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس سے رحمت کلی، یا ایھا المزمل کا مصداق، یا ایھا المدثر کا مصداق، یاسین کا مصداق، طٰہٰ کا مصداق، جسے اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جسے فرماتا ہے مجھے اپنے حبیب کی قسم، مجھے اپنے پیغمبر کی قسم، جسے فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے میرا پیارا رسول، رحمت کلی کی آمد ہوئی۔ جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا اس یاسوب الدین قسیم النار والجنہ، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی آمد ہوئی۔ تو جب
ذاکر آ چکے ہیں؟ تو انشاءاللہ وہ میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، نتیجہ پیش کر رہا ہوں، یہ ہستیاں ایسی ہیں، ایک تمہارا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے ایسے ولی ہیں، وقت نہیں ہے میں اس کی تفسیر بیان کر سکوں، لیکن ایک جملہ میں واجب سمجھتا ہوں، اگر وہ بیان نہیں کروں گا تو مطلب واضح نہیں ہوگا۔ تو فرمایا تیسرے ولی کون ہے؟ ایسے کل ایمان، توجہ، ایسے کل ایمان، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو جس نبی کی مسجد میں سیل آ کر کہے، جماعت کی حالت میں، اللہ کے نبی آگے، مولا کائنات پیچھے، پیچھے چند صفحے، آخری جملہ اور میں عرض کر رہا ہوں، اور فرمایا کیا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سیل کی آواز ختم ہوئی، صاحب معجزہ امام، اولو الامر امام حضرت علی ابن ابی طالب، پیغمبر اکرم آگے ہیں، مولا کائنات پیچھے ہیں، انگلی کو حرکت دی، صاحب معجزہ امام، صاحب اولو الامر امام نے حرکت دی، انگوٹھی خود پرواز کرتی ہوئی سیل کے ہاتھ میں جا پڑی۔ عزیزان گرامی آخری جملہ، بلکہ میں اکثر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے، وہ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کے برابر زندگی عطا کرے اور وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے، 1000 حج پیدل جا کر کرے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں لٹوا دے، صفا مروا کے درمیان دوڑتا ہوا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اگر تیری محبت نہیں ہے وہ جنت تو جنت کو جا، جنت کی مشہور نصیب نہیں ہوگا۔ باقی میں دل چاہتا ہے وہ جملہ ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں بیان کروں، اور وہ بھی بیان کر دوں کہ حسین بھائی جانا صاحب فرماتے ہیں وہ امام نہیں، تو آپ کی توجہ میرے طرف ہے، آپ بولیں گے تو میں نے یہ جملہ پڑھنا ہے۔ فرمایا وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ توجہ آخری جملہ، وہ امام نہیں، وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں۔ فرمایا وہ داتا نہیں، وہ جس کے علی داتا نہیں۔ فرمایا وہ مرشد نہیں، ہم اسے مرشد نہیں مانتے، وہ جو مولا علی کو مرشد نہیں مانتا۔ توجہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ امام نہیں جس کے علی امام نہیں، وہ مرشد نہیں، وہ جس کے علی مرشد نہیں، وہ پیر نہیں، وہ جس کے علی پیر نہیں، وہ داتا نہیں، وہ جس کے علی داتا نہیں، وہ سلطان نہیں، وہ جس کے علی سلطان نہیں۔ فرمایا وہ نبی نہیں ہو جس کے علی ولی نہیں ہے۔ مسائل میں نہیں پڑھنا، صرف ایک مسائل کی جگہ ایک جملے کی اجازت چاہوں گا۔ تو جناب کیسے ہم تو کبھی علی حق کے نعرے لگاتے ہیں نا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ میری طرح رہے اور اس میں سستی نہیں کرنی ہے اس ذکر میں۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، علی حق کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے ہم اپنی طرف سے یہ نعرہ نہیں لگاتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الحق مالی والی والحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ یا علی مدد حق حیدر۔ عزیزان گرامی، جناب میثم تمار چٹائی پہ کھجوریں بیچ رہے ہیں، آئے مولا علی چٹائی پہ بیٹھ گئے، وہ کیسی مقدس وہ چٹائی، کیسے مقدس وہ صحابی، عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ اے میثم تمار چلے جاؤ، آپ کا چہرہ میری طرف ہے، پورا توجہ کا طلبگار ہوں، اور فرمایا چلے جاؤ، ادھورا جملہ نہیں چھوڑنا چاہتا، میں عرض کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ تم چلے جاؤ، میں علی کھجوریں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ آدھے منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا یہ جملہ۔ عزیزان گرامی، میں کھجوریں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مولا علی اس چٹائی پہ بیٹھ گئے ہیں، ایک دفعہ مولا نے فرمایا، اے میثم تمار تجھے اس فلاں کھجور جو چھوٹی کھجور تھی اس کے شاخوں پہ ایک دن تجھے میری محبت میں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو گئے ہیں چھوٹی کھجور کو پانی دے کر، میثم تمار کھجور سے خطاب کرتی ہیں، ذرا جلدی بڑی ہو جائے، میرے امام کا وعدہ پورا ہو جائے۔
تو جب وقت آیا ہے نا شہادت کا، ہم علی حق کے نعرے لگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب میثم تمار کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے ہیں اور پاؤں بھی کاٹ دیے گئے ہیں اور کھجوروں پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، لوگوں نے یہ سمجھا یہ اب علی حق کا نعرہ نہیں لگائیں گے، علی حق کا، اس لیے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں اور پاؤں بھی کاٹ دیے گئے ہیں، کھجوروں پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، کھجوروں کی شاخوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، زبان باقی ہے، اسی زبان سے علی حق علی حق علی حق کے نعرے آ رہے ہیں۔